سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان چھ. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. آج بھی ہمارے ساتھ ہیں محترم المقام مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب اور حیا اسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. آج جو سوال ہم مفتی صاحب سے پوچھنے والے ہیں اس سوال کو جب ہم پوچھیں گے تو آپ یقیناً اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اس بیماری کا پیشنٹ ہمارے دائیں بائیں بھی ہوگا. اگر آپ کے گھر میں نہیں ہوگا تو پڑوس میں ضرور ہوگا. وہ ہے ہائی بلڈ پریشر. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی شکایت عام ہے. ایک ہوا کہ میرا بلڈ پریشر ڈاؤن رہتا ہے, لو رہتا ہے, اس کو نہیں. کسی کا ہائی ہو جاتا ہے, دن میں 2 بار 3 بار بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا کر سکتا ہے انسان, یہ سوال ہے آج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشر کا بے قابو ہونا, کہ کبھی پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور کبھی پریشر لو ہو جاتا ہے, یہ آج کے ہمارے معاشرے کا صحت کے حوالے سے بہت سنگین مسئلہ ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کا پریشر ہائی ہو گیا ہو تو کیا, یا ہو جاتا ہو تو کیا رمضان کی حالت میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا اصل جواب تو مسلمان ماہر ڈاکٹر دے سکتا ہے. اگر مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس کا پریشر بے قابو رہتا ہے, ہائی ہو جاتا ہے, اس کے لیے روزہ مضر ہے, تو پھر ایسے پیشنٹ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن ہماری معلومات کے حد تک اگر کسی انسان کا پریشر ہائی ہو جاتا ہو تو اس کے لیے روزہ بہترین علاج ہے. اس روزے کے نتیجے میں اس کا پریشر قابو میں رہے گا. لیکن بہرحال اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ پریشر بڑھ جائے گا اور آپ کے لیے روزہ مضر ہوگا, تو اس صورت میں اسلام ایسے پیشنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں, اور جب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو بعد میں روزوں کی قضا کر لیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہاں سے چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر فیروز احمد صاحب حیا اسپتال کے ایم ڈی, چونکہ یہ معالج ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ اس انسان کو کنٹرول جس کا نہیں رہے گا بلڈ پریشر, اس کو کیا کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو بلڈ پریشر والے ہیں ان کو اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو ان کو دوائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ماہر ڈاکٹر صاحبان, اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ماہر ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. بالکل جو یہ میڈیسن کی بات ہے, جہاں ڈاکٹر صاحب سے یہ مریض پوچھ سکتا ہے کیا میں روزوں کے بعد کھا سکتا ہوں دوائی, جیسے افطار کرنے کے بعد میں نے دوائی کھانی ہے, یا صبح سحری سے پہلے جب باقی غذا کھاتے ہیں اس ٹائم کیا میں وہ دوائی کھا سکتا ہوں. تاکہ یہ چونکہ رمضان المبارک کا اتنا معتبر مہینہ ہے تو یہ ہر سال میں ہر بار نہیں آتا ہے, اس سال میں ایک بار آتا ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں, ان کے بارے میں, اس بیماری کے بارے میں بتا دیں. تو اگر ہو سکے تو سویرے فجر سے پہلے سحری کے ٹائم میں اور افطاری کے بعد کھا لیں, تاکہ ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. بہت بہت شکریہ. آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ جو پروگرام سیریز ہے صحت بدن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حیا اسپتال بٹمالو سری نگر, اور ہم اس پروگرام میں محترم المقام مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے بات کرتے ہیں. آج بات ہو گئی, مفتی صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا کریں گے شکریہ. آئندہ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو سری نگر, یت ڈسک, پائلز تو پروسٹیٹ وغیرہ خاطر آپریشن وغیرہ علاج سپدان. فون 7051545788.